بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک صاحب نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی تھی۔ ان کی بیوی نے دوسری شادی کر لی، پھر دوسرے شوہر نے بھی ہم بستری سے پہلے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کیا پہلا شوہر اب ان کے لیے حلال ہے کہ ان سے دوبارہ شادی کر لے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، جہاں تک کہ وہ یعنی شوہر ثانی اس کا مزہ چکھے جیسا کہ پہلے نے مزہ چکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اختیار دیا تھا اور ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو ہی پسند کیا تھا، لیکن اس کا ہمارے حق میں کوئی شمار طلاق میں نہیں ہوا تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے اگر ایسے شخص کا مسئلہ پوچھا جاتا جس نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دی ہوتی تو وہ کہتے اگر تم 1 بار یا 2 بار طلاق دیتا تو رجوع کر سکتا تھا، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ کو ایسا ہی حکم دیا تھا۔ لیکن جب تو نے 3 طلاقیں دے دی تو وہ عورت اب تجھ پر حرام ہو گئی، جہاں تک کہ وہ تیرے سوا اور کسی شخص سے نکاح کرے۔ ایک شخص رافی نے اپنی بیوی تمامہ بنت وبح کو طلاق دے دی، پھر ایک دوسرے شخص سے ان کی بیوی نے نکاح کیا، لیکن انہوں نے بھی ان کو طلاق دے دی۔ ان دوسرے شوہر کے پاس کپڑے کے پھلکی کی طرح تھا۔ عورت کو اس سے پورا مزہ جیسا وہ چاہتی تھی نہیں ملا۔ آخر عبد الرحمن نے تھوڑے ہی دنوں رکھ کر اس کو طلاق دے دی۔ اب وہ عورت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر میں نے ایک دوسرے مرد سے نکاح کیا، وہ میرے پاس تنہائی میں آئے، لیکن ان کے ساتھ تو کپڑے کے پھلکی کی طرح کا سوا اور کچھ نہیں تھا۔ کل ایک ہی بار اس نے مجھ سے صحبت کی، وہ بھی بیکار، دخول ہی نہیں ہوا، اوپر ہی اوپر چھو کر رہ گیا۔ کیا اب میں اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال ہو گئی؟ آپ نے فرمایا تو اپنے پہلے خاوند کے لیے حلال نہیں ہو سکتی جب تک دوسرا خاوند تیری شیرانے نہ چکھے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کہا تو یہ کوئی چیز نہیں، اور فرمایا کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی عمدہ پیروی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہد اور میٹھی چیزیں پسند کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب واپس آتے تو اپنی ازواج کے پاس واپس تشریف لے جاتے اور بعض سے قریب بھی ہوتے تھے۔ ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہما کے پاس تشریف لے گئے اور معمول سے زیادہ دیر ان کے گھر ٹھہرے۔ مجھے اس پر غیرت آئی اور میں نے اس کے بارے میں پوچھا تو معلوم ہوا کہ حفصہ رضی اللہ عنہا کو ان کی قوم کی کسی خاتون نے انہیں شہد کا ایک ڈبہ دیا ہے اور انہوں نے اسی کا شربت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پیش کیا ہے۔ میں نے اپنے جی میں کہا کہ خدا کی قسم میں تو ایک حلیہ کروں گی۔ پھر میں نے سودا بنت زمع رضی اللہ عنہا سے کہا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آئے گے، اور جب آئیں تو کہنا کہ معلوم ہوتا ہے آپ نے مغفرہ کھا رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جواب میں انکار کریں گے۔ اس وقت کہنا کہ پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے معلوم کر رہی ہوں۔
اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے کہ جی حفصہ نے شہد کا شربت مجھے پلایا ہے، تم کہنا کہ غالباً اس شہد کی مکھی نے مغفیرہ کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ میں بھی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہوں گی، اور صفیہ تم بھی یہی کہنا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بھی بیان کیا کہ سودا رضی اللہ عنہا کہتی تھی کہ اللہ کی قسم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہی دروازے پر آ کر کھڑے ہوئے تو تمہارے خوف سے میں نے ارادہ کیا کہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ بات کہوں جو تم نے مجھ سے کہی تھی۔ چنانچہ جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سودا رضی اللہ عنہا کے قریب تشریف لے گئے تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے مغفیرہ کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ انہوں نے کہا، پھر یہ بو کیسی ہے جو آپ کے منہ سے محسوس کرتی ہوں؟ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حفصہ نے مجھے شہد کا شربت پلایا ہے۔ اس پر سودا رضی اللہ عنہا بولیں، اس شہد کی مکھی نے مغفیرہ کے درخت کا عرق چوسا ہوگا۔ پھر جب ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے جہاں تشریف لائے تو میں نے بھی یہی بات کہی۔ اس کے بعد جب صفیہ رضی اللہ عنہا کے جہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے بھی اس کو دہرایا۔ اس کے بعد پھر جب ان حضور صلی اللہ علیہ وسلم حفصہ رضی اللہ عنہا کے جہاں تشریف لے گئے تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ شاید پھر نوش فرمائیں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ اس پر سودا بولی، واللہ ہم ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے میں کامیاب ہو گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ ابھی چپ رہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے میری امت کو خیالات فسادہ کی حد تک معاف کیا ہے جب تک کہ اس پر عمل نہ کرے یا اسے زبان سے ادا نہ کرے۔ قتادہ رحمہ اللہ نے کہا کہ اگر کسی نے اپنے دل میں طلاق دے دی تو اس کا اعتبار نہیں ہوگا جب تک زبان سے نہ کہے۔ قبیلہ اسلم کے ایک صاحب محض نامی مسجد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن پھر وہ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے اور زنا کا اقرار کیا۔ پھر انہوں نے اپنے اوپر 4 مرتبہ شہادت دی تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، تم پاگل تو نہیں ہو؟ کیا واقعی تم نے زنا کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا کہ جی ہاں۔ پھر آپ نے پوچھا، کیا تم شادی شدہ ہے؟ اس نے کہا کہ جی ہاں، ہو چکی ہے۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں عیدگاہ پر رجم کرنے کا حکم دیا۔ جب انہیں پتھر لگا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن انہیں ہرا کے پاس پکڑا گیا اور جان سے مار دیا گیا۔ قبیلہ اسلم کا ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے۔ انہوں نے ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا اور عرض کیا کہ انہوں نے زنا کر لیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے منہ موڑ لیا، لیکن وہ آدمی ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس رخ کی طرف مڑ گیا جدھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا تھا۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرے یعنی خود نے زنا کیا ہے۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مرتبہ بھی منہ موڑ لیا، لیکن وہ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے
سامنے اس رخ کی طرف آ گیا جدھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑ لیا تھا، اور یہی عرض کیا۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ان سے منہ موڑ لیا۔ پھر جب چوتھی مرتبہ وہ اسی طرح ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا اور اپنے اوپر انہوں نے 4 مرتبہ زنا کی شہادت دی، تو ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے دریافت فرمایا کہ تم پاگل تو نہیں؟ انہوں نے عرض کیا کہ نہیں۔ پھر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ انہیں لے جاؤ اور سنسار کرو، کیونکہ وہ شادی شدہ تھے۔ مجھے ایک ایسے شخص نے خبر دی جنہوں نے جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ عنہما سے سنا تھا کہ انہوں نے بیان کیا کہ میں بھی ان لوگوں میں تھا جنہوں نے ان صحابی کو سنسار کیا تھا۔ ہم نے انہیں مدینہ منورہ کی عیدگاہ پر سنسار کیا تھا۔ جب ان پر پتھر پڑا تو وہ بھاگنے لگے، لیکن ہم نے انہیں ہرا میں پھر پکڑ لیا اور انہیں سنسار کیا جہاں تک کہ وہ مر گئے۔ ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ کی بیوی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ان کے اخلاق اور دین کی وجہ سے ان سے کوئی شکایت نہیں، البتہ میں اسلام میں کفر کو پسند نہیں کرتی، کیونکہ ان کے ساتھ رہ کر ان کے حقوق زوجیات کو نہیں ادا کر سکتی۔ اس پر ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، کیا تم ان کا باغ جو انہوں نے مہر میں دیا تھا واپس کر سکتی ہو؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ باغ قبول کر لو اور انہیں طلاق دے دو۔ سبحان اللہ عز و جل۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ان حدیثوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کہ پڑھنے میں غلطی کوتاہی ہو گئی ہو تو اللہ پاک معاف فرمائے۔ صدقہ جاریہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کیجئے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔